بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ خوف خدا رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیمار سمجھتے ہوئے ان کی عیادت کرتے تھے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں تھا بلکہ وہ خشیت الہی میں مبتلا تھے۔ حضرت خالد بن درکر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لقمان، تم نے کس حال میں صبح کی؟ عرض کی، اس تصور میں کہ میری جان دوسرے کے قبضے میں ہے، یعنی خدا کے قبضے میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات میں غور و فکر کیا تو خوف خدا سے ان کی چیخ نکل گئی۔ حضرت ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف خدا کے سبب بہنے والے آنسوؤں کا تمام اہل زمین کے آنسوؤں سے موازنہ کیا جائے تو دونوں برابر ہوں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کو یاد کرتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ آپ کے جوڑ ہل جاتے، پھر جب رحمت الہی کا ذکر کیا جاتا تو اپنی حالت میں واپس لوٹتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص خلیفہ اور نبوت جیسے عظیم ترین منصب پر سرفراز تھے۔ آپ علیہ السلام کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی کوئی گناہ نہ تھا۔ آپ علیہ السلام بخشے ہوئے اور یقینی و قطعی طور پر نہ صرف جنتی بلکہ اس کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں۔ ان تمام اعزازات کے باوجود آپ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اس قدر خوف ہے تو ہم گناہ گار مسلمانوں کو کس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ عاجزی و انکساری آپ علیہ السلام کی سیرت پاک کا ایک خاص حصہ تھی۔ حضرت ابو سلیل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہوتے تو بنی اسرائیل کے مفلوق الحال لوگوں کا حلقہ دیکھتے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہونے کے بعد فرماتے، مسکین مسکینوں کے درمیان ہے۔ یاد رہے کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے جو مسکین کا لفظ استعمال فرمایا اس سے مراد وہ مسکینی نہیں جو فقر و محتاجی کی ایک قسم ہے، بلکہ اس سے دل کا مسکین یا عاجزی والا بندہ مراد ہے۔ نیز اس طرح ارشاد فرمانے میں در حقیقت امت کے لیے تعلیم ہے کہ وہ فقراء کی فضیلت پہچان کر ان سے محبت کریں اور ان کے ساتھ بیٹھیں تاکہ انہیں بھی مسکینوں کی برکتیں نصیب ہوں۔ قرآن پاک میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ وہ عبادت پر بہت قوت والے اور اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہماری نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ذی الایدی سے مراد یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں بہت قوت والے تھے۔ انعامات الہی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر بہت سے انعامات فرمائے، ان میں سے 13 انعامات یہ ہیں۔ 1 سے 3 اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکومت اور حکمت یعنی نبوت دونوں عطا فرما دیے اور آپ کو جو چاہا سکھا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ 4 سے 6 آپ علیہ السلام کو سلطنت مضبوط کرنے کے اسباب و ذرائع مہیا کیے، حکمت سے نوازا اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اسے حکمت اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا علم عطا فرمایا۔ نمبر 7 زمین میں آپ علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا۔ نمبر 8 آپ علیہ السلام کو کثیر علم عطا فرمایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا کہ جب شام اور سورج کے چمکتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے، یوں ہی پرندوں کو بھی آپ علیہ السلام کا فرما بردار بنا دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له اواب، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں اور جمع کیے ہوئے پرندے سب اس کے فرما بردار تھے۔ 10 سے 13 اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو صاحب فضل بنایا، پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا، لوہے کو آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم کیا اور زرہیں بنانا سکھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ
فعمل سابغات وقدر فی السرد وعمل صالحا انی بما تعملون بصیر۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو، اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی تاکہ تمہیں تمہاری جنگ کی آنچ سے بچائے۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا۔ چونکہ جالوت بڑا جابر، قوی، شہزور، عظیم الجثہ اور قد آور تھا، طالوت کے لشکر والے اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کرے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان میں سب سے چھوٹے تھے اور بیمار تھے، رنگ زرد تھا اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک آپ کو پیش کر دوں گا، تو آپ نے اس کی پیشکش کو قبول فرما لیا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ لڑائی کی صفیں بندھ گئیں اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دستے مبارک میں گوفن یعنی پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے آ گئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ کی اور آپ کو اپنی قوت سے مرعوب کرنا چاہا۔ آپ نے اپنی اس رسی میں پتھر رکھ کر مارا، وہ اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شمویل علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ پہلے شخص ہیں جنہیں سلطنت و نبوت دونوں عہدوں پر فائز کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے تقریباً 70 سال دونوں ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعہ کا اجمالی بیان سورہ بقرہ میں اس طرح ہے کہ وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ حکومت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کرو اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمران اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق ہی چلے اور اس سے باہر ہرگز نہ جائیں۔ اسلامی ریاست کا بنیادی کام حق قائم کرنا ہے، نیز حکمرانوں پر لازم ہے کہ تنازعات وغیرہ کا انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کریں۔ حکمران نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچے کہ یہی چیز راہ حق اور عدل و انصاف سے دور کرتی ہے۔ جب آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ علیہ السلام لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس کی طرف نکلتے کہ لوگ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، اور جب کوئی ملتا اور آپ علیہ السلام کو پہچان نہ پاتا تو اس سے دریافت کرتے داؤد کیسا شخص ہے۔ وہ شخص ان کی تعریف کرتا، اس طرح جن سے بھی اپنے بارے میں پوچھتے تو سب لوگ آپ کی تعریف ہی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی حسب و عادت یہی سوال کیا تو فرشتے نے کہا داؤد ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی، کاش ان میں
ایک خصلت نہ ہوتی، اس پر آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا اے خدا کے بندے وہ کون سی خصلت ہے؟ اس نے کہا وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے خیال میں آیا کہ اگر آپ علیہ السلام بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اس لیے آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دیا جائے جس سے آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کا گزارا کر سکے اور بیت المال یعنی شاہی خزانے سے آپ علیہ السلام کو بے نیازی ہو جائے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا اور آپ علیہ السلام کو ذرہ سازی کی صنعت کا علم دیا۔ سب سے پہلے ذرہ بنانے والے آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ علیہ السلام روزانہ ایک ذرہ بناتے تھے اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی، اس میں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرماتے اور فقراء مساکین پر بھی صدقہ کرتے۔ قرآن کریم میں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّدِ وَاعْمَلْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ عظمت و فضیلت رکھنے والے کسی شخصیت کا ذریعہ معاش کے لیے کوئی صنعت اور فن سیکھنا جائز ہے اور اس سے ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہ ہوگی بلکہ ان کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ اس سے ان کی عاجزی کا اظہار ہوگا اور دوسروں سے بے بنیازی بھی حاصل ہوگی۔ شہر ایلا میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا، نیز ان پر ہفتے کے دن شکار حرام فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوائیوں کے ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتی اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے، جبکہ اتوار کے دن مچھلیاں نہ آتی۔ شیاطین نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو، یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ چنانچہ ان کے ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعہ کو دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھودے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو گئیں اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے دی کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلی پانی سے نہیں نکالی۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 1 تہائی ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ نمبر 2 1 تہائی ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ عز و جل ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ نمبر 3 اور 1 تہائی وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا، اسے کھایا اور بیچا۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس معصیت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا ہم تمہارے ساتھ میل جول نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے تھے اور خطا کاروں کا دروازہ جدا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ وہ گروہ جس نے خاموشی اختیار کی تھی اس کے افراد مچھلی کے شکار پر بالکل راضی نہ تھے، بلکہ ان شکاریوں سے متنفر تھے، جبکہ انہیں سمجھاتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کے مارنے کی امید نہ تھی۔ اس سے بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ بھی نجات پا گئے تھے، کیونکہ جب کسی کے مارنے کی امید نہ ہو تو امر بالمعروف کرنا فرض نہیں رہتا، ہاں افضل ضرور ہوتا ہے، نیز امر بالمعروف فرض کفایہ ہے۔ لہٰذا جب ایک گروہ
یہ کر ہی رہا تھا تو ان پر بعین ہی فرض نہ رہا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی۔ اس طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید یہ ڈریں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے، لہٰذا موجودہ بندر اس قوم کی اولاد میں سے نہیں کیونکہ وہ تو فنا کر دی گئی تھی۔ بعض لوگوں نے اس واقعے کے متعلق کہا کہ وہ حیلہ کرنے والے لوگ حقیقتاً بندر نہ بنے تھے بلکہ ان کی عادتیں بندروں جیسی ہو گئی تھیں۔ یہ تعویل غلط ہے کہ ان کی عادتیں تو پہلے ہی بندروں والی تھیں، حرص، گھٹیا پن وغیرہ جس پر انہیں حقیقی بندر بنا دیا گیا، نئے سرے سے بھی عادتیں بندر والی ہی رہیں، تو فرق کیا ہوا؟ نیز قرآن کے ظاہر الفاظ کا سیدھا سیدھا مطلب حقیقی اصلی بندر ہی ہے، خواہ مخواہ غیر مسلموں سے مرعوب ہو کر قرآن کے معنی نہ بدلے جائیں۔ تفسیر قرآن کا بنیادی اصول ہے کہ الفاظ کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا جب تک کہ بہت قوی عارضہ اس سے معنی نہ ہو، اور یہاں ایسا کوئی عارضہ نہیں۔ درس شہر ایلا والوں کے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جو شرعی احکام کو باطل کرنے اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے غیر شرعی ہیلوں کا سہارا لیتے ہیں، جیسے سود کو نفع کا نام، بے پردگی کو آزادی کا نام، موسیقی کو روح کی غذا کا نام، ڈانس کو آرٹ کا نام، شراب کو کوئی دوسرا نام دے کر حلال کہتے اور فروغ دیتے ہیں۔ یہ سب حرام ہیلوں کے مرتکب بنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا یہودیوں نے کیا تم اس طرح نہ کرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے حیلے کر کے حلال سمجھنے لگو۔ یاد رہے کہ اسلامی احکام کو باطل کرنے کے لیے حیلہ کرنا حرام ہے، جیسا کہ اوپر چند مثالیں ذکر کی ہیں، جبکہ حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے، البتہ مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی کے لیے بغیر از خود حیلہ نہ کیا جائے۔